تھے ہم ہی تیرے مار کا آراؤں میں، لڑتے تھے کبھی خشکی کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم تلواروں کی چھاؤں میں۔ حضرات محترم، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں تقاریر کا سلسلہ شروع کرتا ہوں۔ بالکل مختصر ٹائم کے لیے محترم حافظ خبیب بن قاری اکرم یزدانی حافظہ اللہ تعالی میں دعوت خطاب دیتا ہوں، آئے اور اپنے مخصوص انداز میں تھوڑے سے ٹائم کے لیے آپ لوگوں سے ہم کلام ہوں۔ محترم الحافظ قاری خبیب بن قاری اکرم یزدانی حافظہ اللہ۔ ہوا جان و دل سے غلام محمد، ہوا ہے نہ ہوگا میسر کسی کو، بلند اس قدر ہے مقام محمد، محمد سے جس دل کو الفت نہ ہوگی، سمجھ لو کہ قسمت میں جنت نہ ہوگی۔ بھٹکتا رہا ہے بھٹکتا رہے گا، محمد سے جس کو عقیدت نہ ہوگی۔ حضرات گرامی قدر، پروردگار عالم نے اس سمر کا اعلان فرما دیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک ہادی کو بھیجا۔ حضرات گرامی قدر، والی کلی قوم ہاد، ہر امت کے لیے ایک نبی کو بھیجا۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، جناب نوح بڑے بن کے آئے، اپنی قوم کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، جناب ہود بڑے بن کے آئے، قوم ہود کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، جناب شعیب بڑے بن کے آئے، قوم مدین کے بڑے بن کے آئے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، جناب صالح بڑے بن کے آئے، قوم سمود کے بڑے بن کے آئے۔ لیکن جب میرے نبی کی باری آئی، اللہ نے اس سمر کا اعلان فرما دیا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، او کائنات کے لوگوں سن لو، آج وہ آیا ہے جو ایک عشرے کا بڑا بن کے نہیں آیا، ایک صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، نصف صدی کا بڑا بن کے نہیں آیا، کالوں اور بھوروں کا بڑا بن کے نہیں آیا، سرخوں اور سفیدوں کا بڑا بن کے نہیں آیا، پچھم اور پورب کا بڑا بن کے نہیں آیا، اردن اور دکن کا بڑا بن کے نہیں آیا، بلکہ آج وہ آیا ہے جو سارے زمانوں کا بڑا بن کے آیا اور سارے مکانوں کا بڑا بن کے آیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس سمر کا اعلان فرما دیا، قُلْ أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَیْهِ ما حمل وعلیکم ما حملتم۔ حضرات گرامی قدر، قرآن مجید نے ہمیں اطیع اللہ اطیع رسول کا سبق دیا، اور کس معنی میں دیا؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان کو لے کے آئے ہو، حضرت صدیق جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم ایمان لے کے آئے ہو، حضرت فاروق جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم ایمان لے کے آئے ہو، حضرت ذوالنورین جیسا ایمان لے کے آؤ۔ اگر تم ایمان لے کے آئے ہو تو حضرت علی المرتضیٰ جیسا ایمان لے کے آؤ، کیونکہ اس کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جس کا ایمان حضرت اصحاب کے ایمان جیسا نہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ نے اس سمر کا اعلان فرما دیا، کائنات کے لوگوں سن لو، جس طرح حضرت صدیق نے آپ کی اطاعت کی، اور جس طرح حضرت فاروق نے آپ کی اطاعت کی، جس طرح دیگر اصحاب نے آپ کی اطاعت کی، اسی طرح اطاعت کرنا ہوگی۔ اگر صحابہ ہمارے لیے آئیڈیل نہ ہوتے تو رب کعبہ کی قسم قرآن مجید میں اللہ اس سمر کا اعلان نہ کرتے، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ نے ہمیں سبق دیا، صحیح معنوں میں آپ کے پیار کا درس دیا، صحیح معنوں میں آپ کے ساتھ ایمان کا درس دیا، اور آپ کے اوپر ایمان جو ہوتا ہے اس کے اندر سب سے پہلی چیز آپ سے محبت ہوتی ہے، اور محبت نہیں مصطفیٰ سے جسے نہ بخشش نہ رحمت خدا کی اسے، جو اس امر میں خطا پائے گا وہ ظالم دیوانہ کدھر جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، صحابہ کا ایمان کیسا تھا؟ آخری باتیں کر دینا چاہتا ہوں۔ صحابہ کا ایمان دیکھیے، میں مختصر وقت کے اندر اپنی بات کو کلوز کرنے کی طرف روا دوا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، صحابہ نے کس طرح ایمان کو اپنا لیا، صحابہ نے صحیح معنوں میں
آپ کے ساتھ پیار کا درس دیا۔ جنگ احد کا میدان سجا ہوا ہے کہ حضرات گرامی قدر ایک عورت جو جنگ کے اندر مشروف تھی، اس کے بیٹے کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، اس کے برادر کو بھی شہید کر دیا گیا۔ حضرات گرامی قدر وہ دیکھتی ہے، دیکھنے والے کہتے ہیں تیرے باپ کو بھی شہید کر دیا گیا، بیٹے اور برادر کو بھی شہید کر دیا گیا، لیکن وہ کیا کہتی ہے؟ مجھے بھائی اور بیٹے کی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ کہ سرور کائنات کیسے ہیں، مجھے بتاؤ فاطمہ کے باپا کیسے ہیں، مجھے بتاؤ سرور کائنات کیسے ہیں، مجھے اس کا حال بتاؤ۔ وہ آقا جو مساوات کا حامی، اخوت کا بانی، صدق کا منبع، خاکساری کا نمونہ، رحمت ربانی کا پیکر، آقاؤں کا آقا، محبت کا جوہری، شاہوں کا تاج، یتیموں کا سہارا، درد مندوں کا چارہ گر، وہ آقا جس کی صورت حق نما آئینہ جمال حق ہے، جس کی سیرت خاکہ نما پغازہ روح قدسیاں ہے، جس کی رسالت جہاں گیر ہے اور نبوت عالمگیر ہے، جس کا اسوہ تفسیر قرآن ہے، جس کا کول کول رحمان ہے، جس کا جبریل، جس کا دربان ہے۔ حضرات گرامی قدر جب اس کو بتایا گیا کہ آپ زندہ ہیں، اس نے آپ کے چہرہ پرانوار کی زیارت کی تو کیا کہتی ہے؟ کل مصیبت بادہ کا جلل، میرا باپ بھی، میرا بیٹا بھی، میں بھی اور میری دیگر بیٹے اور میری اولاد بھی قربان۔ اے شاہ دین تیرے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم؟ حضرات گرامی قدر صحیح معنوں میں آپ سے پیار کرنا ہوگا، اگر آپ سے پیار نہ کیا رب کعبہ کی قسم یہ ایمان بالکل ناقص ہے۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار مت دے کسی کا کلو کردار۔ حضرات گرامی قدر آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں، پنڈت ہری چند اختر نے کہا تھا کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، آدمیت کا غرض ساما مہیا کر دیا، ایک آدمی نے عرب کا بول بالا کر دیا۔ حضرات گرامی قدر انشاءاللہ اس معاشرے کے ہر نوجوان کو نظام مصطفیٰ کا نقیب بنا کے چھوڑیں گے اور معاشرے کی در و دیوار سے عظمت صحابہ کو منوا کے چھوڑیں گے۔ کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا وہ لوگ جو عظمت صحابہ کی چوکی داری کے لیے اور محافظ ختم نبوت کی چوکھٹ پہ ختم نبوت کے دفاع کے لیے میدان عمل میں نکلے ہوئے ہیں؟ کیا اپنے بچوں کو ان کے شانہ بشانہ کرنے کے لیے مساجد کی چٹائیوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہو انشاءاللہ؟ انشاءاللہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔